سکھائے ہوئے پڑھائے ہوئے سبق کے نتیجے میں اور اپنے سبق کی یاد تازگی کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ بزرگان محترم، واقعہ یوں ہے کہ پوری دنیا میں بالعموم پوری انسانیت اور بالخصوص مسلمان اس بات کے لیے شاکی ہے، اس بات کا شکوہ کر رہا ہے کہ پوری دنیا میں امن و سکون، چین، راحت، عزت جس پیمانے پر حاصل ہونی چاہیے تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو کائنات میں جو وجود مرحمت فرمایا تھا اور اس پورے نظام کو جو سجایا گیا تھا اور اس کو جو ڈیولپ کیا گیا تھا، یقینی طور پر یہ ڈیولپمنٹ کسی بھیڑ، بکرے اور چیتے کے لیے نہیں تھا بلکہ انسانوں کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام کو اپنے خلیفہ اور اپنے نائب انسان کے لیے بنایا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم اس کی گواہی دے رہا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر انسان کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا، اور اس کی رعنائیوں اور اس کی تمام تر سجاوٹوں کو خود خالق کائنات نے اسی انسان کے لیے بنایا اور مزین کیا تھا۔ اور افسوس کی بات یہ کہ جو کچھ انسانوں کے لیے طے کیا گیا تھا، جو آرام و راحت کے سلاسل انسانوں کے لیے طے کیے گئے تھے، آج اسی آرام کی جگہ میں اور اسی راحت قدر میں انسان ہی سسک رہا ہے اور انسان ہی کو سسکیوں کے ساتھ جینا پڑ رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن ہو سکتا ہے، کوئی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ عرفہ اشرف بنایا تھا اور جس انسان کو زمین کے اندر ایک وجود دیا گیا تھا اور جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنایا تھا، اسی کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام کو، اس نظام زندگی کو، اس نظام گلشن کو اس لیے تو نہیں سجایا تھا نا۔ لیکن آج امت جس راہ سے گزر رہی ہے، بالعموم پوری انسانیت اور بالخصوص مسلمان، تو ظاہر ہے یقینی طور پر اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزن ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ سبب ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حالات ہے جن کی بنیاد پر امت مسلمہ کے افراد بالعموم پوری انسانیت اور بالخصوص مسلمان ان تباہی کے حالات کا شکار۔ تو مسلمانوں کے لیے تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سجائی ہوئی شریعت کو پامال کیا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو دستور حیات دیا تھا قرآن مقدس کی شکل میں، جس میں یہ کہہ دیا گیا تھا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جس کو باقاعدہ ایک مقرب ترین فرشتے کے ذریعے بھیجا گیا، نازل کیا گیا، اور جس کی گواہی قرآن کریم دے رہا ہے نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور جو قلب اطہر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور جو انسانوں کے لیے ہدایت نامہ تھا، جو انسانوں کے لیے دستور حیات تھا، جو انسانوں کے لیے منشور حیات تھا اور ایک مستقل نظام زندگی تھا۔ محترم حضرات، میری بات وسیع تھی، مضمون تحفظ ایمان کانفرنس تھا، اس پر بہت زیادہ باتیں کی جا سکتی ہیں، میں 1 سے 1.5 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ آپ کی صبح اسلام کے مخالف ہو، آپ کی دوپہر
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہو اور آپ کی شامیں شریعت مطہروں کو پامال کرتی ہوئی گزرے اور پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو یہ دوہرا رخ، یہ دوہری پالیسی نہ کل قبول تھی، نہ آج قبول ہے اور نہ قیامت کی صبح تک اس کو قبول کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اسلام میں پوری طرح داخل کیجئے اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ پیغام کے طور پر اتنی سی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اپنے آپ کو اسلامی کردار کو فالو کرتے ہوئے ایک اچھا مسلمان بنائیے، اور اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو علماء سے مربوط رکھیے، مدارس سے اپنے آپ کو جوڑیے۔ مدارس کے لیے صرف اتنی سی بات آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، ان درویشوں کو، ان فقیروں کو، ان مولویوں کو، ان مدرسے والوں کو انہی کے حال پر رہنے دو، یہ رہیں گے تم بھی رہو گے، یہ نہ رہیں گے تم بھی نہ رہو گے۔ یہ چند بے ترتیب سی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق سے نوازے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، واقعی وقت تو بہت بالکل تنگ ہے مگر مجبوریاں ہے۔ اب میں سیدھے آپ کے روبرو ہمارے اس پروگرام کی اس وقت